کچھ یتیم العلم لوگوں کی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ بدنام ہے، ان کے قول کی وجہ سے اہل سنت بدنام، ان کے فعل کی وجہ سے اہل سنت بدنام، ان کے کارناموں کی وجہ سے اہل سنت بدنام۔ اور کچھ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے، انہوں نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ ہم نے اہل سنت کو نقصان پہنچانا ہے، اگرچہ اس نقصان پہنچانے میں وہ اپنی طرف سے باتیں کریں، اگرچہ وہ من گھڑت باتیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ اہل سنت سے متنفر ہوں اور وہ اہل سنت سے ہٹ جائیں۔ میں ایسے بندوں سے ایک ہی گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ خدا را اپنے اوپر ظلم نہ کریں اور اہل سنت کو آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ کی ترجمانی کا اہل سنت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کی ترجمانی کرنے کے لیے مفتیان کرام موجود بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ جس کا میں نے کلپ سنا اور میں حیران تھا کہ وہ بندہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اور لوگوں کے اندر کتنی دلیری کے ساتھ ایک ایسی بات بیان کر رہا ہے کہ جو سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سن کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ ایسی بات کر دیتا ہے تو جو کم علم لوگ ہیں وہ تو اس طرف چل پڑتے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو تو کوئی بات چاہیے کہ ہم وہ سنیں اور ہم اس پر عمل کر لیں، اور کم عقل جو ہیں وہ اس پر عمل کر کے وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہ کر کے اور وہ اس بات کا جب انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو برے لگتے ہیں۔ ایک بندے کا کلپ میں نے سنا سوشل میڈیا کے اوپر، میں سن کر حیران رہ گیا کہ اس بندے نے یہ بات کیسے بیان کر دی۔ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنے جا رہا ہوں، فیصلہ آپ کریں گے کہ کیا اس بندے نے صحیح کہا، کیا اس بندے کو یہ بات کرنی چاہیے، کیا اس بندے کو دلیری کے ساتھ اتنی بڑی بات وہ کرنی چاہیے، کیا ایسی بات کرنا کیا قرآن سے ثابت ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے، کیا کرامات کے اندر، کیا اولیاء کرام کی زندگی کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں جو اس بندے نے کی ہے۔ الامان والحفیظ، سنیے اس بندے نے کیا کہا۔ اس بندے نے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس بات کو بیان کیا اور لوگ سبحان اللہ اور واہ واہ کر رہے تھے، اس بندے کو داد دے رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بندوں کو نہیں پتا یہ جو بندہ بات بیان کر رہا ہے یہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر، آپ کے دور کے اندر ایک خاتون، اس کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب بیٹا فوت ہوا تو ماں جو ہے وہ کوئی بھی ماں ہو اپنے بچے کی جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ بچے کو تو بخار ہو جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، بچے کو سر درد ہو جائے ماں بے قرار ہو جاتی ہے، کجا کہ اس کا بچہ تو فوت ہو گیا۔ اب جب اس کا بچہ فوت ہوا ماں کا دل جو ہے وہ سکون نہیں پا رہا، ماں جو ہے وہ پریشان ہے، ماں بے قرار ہے۔ اب وہ بندہ جو بیان کر رہا ہے اس نے کہا کہ اس کی بے قرار ماں جو ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر غوث پاک آپ کے پاس پہنچی اور جا کر گزارش کی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے بچے کو اپنے سے جدا نہیں دیکھ سکتی، میں زندہ نہیں رہوں گی، میں بھی مر جاؤں گی، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، کرم کریں، مہربانی کریں، کچھ شفقت کریں، میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ سنیے اب وہ بندہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر ان کی طرف کتنی بڑی بات منسوب کر رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو اس خاتون پر ترس آ گیا، اور جب ترس آیا نا تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے جو فرشتوں میں ملک الموت ہیں کہ جن کے ذمہ اللہ پاک نے روح کو نکالنے کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، ملک الموت سے شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بچے کی روح کو واپس کھینچ لیا۔ اللہ اکبر۔ گویا وہ بندہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اس کی بات کا مطلب یہ ہے کہ رب نے کہا کہ اس بچے کی روح کو قبض کر لو۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تکمیل کے لیے اس بچے کی روح کو قبض کر لیا، اس بچے کی وفات ہو گئی۔ اب حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بچے کی روح کو ملک الموت سے کھینچ لیا، اس بچے کو زندہ کر دیا۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہاں تک نہیں، آگے بھی اس نے بیان کیا، اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس وقت جتنی بھی روحیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس تھی اس نے وہ پورا رجسٹر کھینچ لیا، اور جب کھینچا تو جتنی روحیں تھی وہ ساری آزاد ہو گئی، اور جتنے اس دن فوت ہوئے تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الامان والحفیظ، جو بندے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا اور مقابلے میں جیت بھی گئے، ان سے وہ روحیں کھینچ لی، خدارا میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدارا کرامت جو ہے اس کو ماننے والے ہم بھی ہیں، کرامت جو ہے یہ برحق ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کی طرف سے ولی ہیں اور جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ولی ہیں، جو دین اسلام اور شریعت کے پاسدار ولی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں اور دل و جان سے مانتے ہیں، اور ان کو ماننے کے لیے ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں
یہ لوگوں کو اہل سنت سے دور کرنے والی باتیں ہیں، یہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ گویا لوگ پھر اللہ سے نہیں مانگیں گے، وہ حضور غوث پاک سے مانگیں گے کہ حضور غوث پاک ہمیں کھانا دے، حضور غوث پاک ہمیں پینے کو دے، حضور غوث پاک ہمیں زندگیاں عطا کرے۔ جب ان کو یہ باتیں آپ بتائیں گے کہ حضور غوث پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور مقابلے میں جیت بھی گئے، تو پھر لوگ اللہ کو کیسے مانیں گے؟ تو لوگ تو پھر حضور غوث پاک کے پاس ہی جائیں گے نا، ان کے پاس ہی جا کر سجدے کریں گے نا، جو کہ غلط ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جن کو نہیں پتا ان کے سامنے ایسی باتیں رکھنے والے کون ہیں؟ وہ آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کے دلوں کے اندر ایسی باتیں ڈالی ہیں، آپ لوگوں نے ان کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور آپ نے لوگوں کو اس طرف لگایا ہے کہ جس طرف لگنا ان کے ایمان کی خرابی کا سبب ہے۔ میرے دوستو، اس بندے نے اتنی بڑی بات کی، حالانکہ یہ کسی بھی کتاب کے اندر آپ کو اس کا حوالہ نہیں ملے گا، اور درکنار حوالہ ملے گا بھی کیسے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ تو خود اللہ سے مانگنے والے تھے، کوئی حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگے تو گویا وہ گناہ کر رہا ہے، گویا وہ شرک کر رہا ہے۔ جو یہ کہے کہ ہمیں بچہ دینا ہے تو حضور غوث پاک نے دینا ہے، وہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہے مجھے اولاد ملنی ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دینی ہے، وہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ میرے دوستو، جو کچھ بھی دینا ہے رب کائنات نے دینا ہے۔ ان بزرگوں سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ولی کے دربار پر جانے کی سعادت ملے تو آپ 4-5 فٹ دور، 4-5 گز دور آپ قبر مبارک، روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو جائیں اور آپ بڑے ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، آپ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کا نذرانہ جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر رب سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک، میں تو گناہ گار ہوں، لیکن یہ تیرا بندہ ساری زندگی تیری عبادت کی، ساری زندگی اپنی زندگی کو تیری بارگاہ کے اندر انہوں نے پیش کر دیا، مالک ان کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو ایسے دعائیں مانگے گا اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جو بندے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی سب کچھ ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، خدا را بچیں، ایسے لوگوں کو سننے سے بچیں، ایسے لوگوں کو بیان جو کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، تاکہ ہماری جو جنریشن ہے اہل سنت جو ہے ان کو لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں۔ اہل سنت جو ہے وہ جو کچھ بھی مانتی ہے اللہ پاک سے مانگتی ہے، اگر وہ کسی اور کے پاس جائے تو ان نیک لوگوں کا وسیلہ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر وہ رب سے مانگتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو ایسا بیان کرتے ہیں، میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، ایسے بیانات، ایسے کلپ جو من گھڑت ہوں، جن کی اصلیت نہ ہو، جن کا کوئی حوالہ نہ ہو، جن کو تسلیم کرنا دل و دماغ میں نہ ہو، ایسی باتیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے چند روپے اور چند دار جو ہے اس کو وصول کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔